بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ و اصحابہ سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی مرشدی یا نور اللہ وعلی آلہ و اصحابہ سیدی مرشدی یا رحمت للعالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا کائنات شیر خدا اسد اللہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ مولا اپنے خطبے میں فرماتے ہیں، تحکیم کے بعد خوارج سے خطاب۔ جب خوارج تحکیم نہ ماننے پر اڑ گئے تو حضرت ان کے پراؤ کی طرف تشریف لے گئے اور ان سے فرمایا، کیا تم سب کے سب ہمارے ساتھ سفین میں موجود تھے؟ انہوں نے کہا کہ ہم میں سے کچھ تھے اور کچھ نہیں تھے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ پھر تم دو گروہوں میں الگ الگ ہو جاؤ، ایک وہ جو سفین میں موجود تھا اور ایک وہ جو وہاں موجود نہ تھا، تاکہ میں ہر ایک سے جو گفتگو اس سے مناسب ہو وہ کروں۔ اور لوگوں سے پکار کر کہا کہ بس اب آپس میں بات چیت نہ کرو اور خاموشی سے میری بات سنو اور دل سے توجہ کرو، اور جس سے ہم گواہی طلب کریں وہ اپنے علم کے مطابق چوں تم گواہی دے۔ پھر حضرت نے ان لوگوں سے ایک طویل گفتگو فرمائی۔ منجملہ اس نے یہ فرمایا کہ جب ان لوگوں نے ہیرا و مکر اور جال و فریب سے قرآن نیزوں پر اٹھائے تھے، تو کیا تم نے نہیں کہا تھا کہ وہ ہمارے بھائی بند اور ہمارے ساتھ اسلام کی دعوت قبول کرنے والے ہیں؟ اب چاہتے ہیں کہ ہم جنگ سے ہاتھ اٹھا لیں، اور وہ اللہ سبحانہ کی کتاب پر سمجھوتا کرے ٹھہرے گئے ہیں۔ صحیح رائے یہ ہے کہ ان کی بات مان لی جائے اور ان کی دلو خلاصی کی جائے۔ تو میں نے تم سے کہا تھا کہ اس چیز کے باہر ایمان اور اندر تینوں عناد ہے، اس کی ابتغاء شفقت و مہربانی اور نتیجہ ندامت و پشیمانی ہے۔ لہٰذا تم اپنے رویے پر ٹھہرے رہو اور اپنی راہ پر مضبوطی سے جمے رہو، اور جہاد کے لیے اپنے دانتوں کو بھینچ لو اور اس چلانے والے کی طرف دھیان نہ دو کہ اگر اس کی آواز پر لبیک کہی گئی تو یہ گمراہ کرے گا، اور اگر یوں ہی رہنے دیا جائے تو ذلیل ہوتے رہ جائے گا۔ لیکن جو تحکیم کی صورت انجام پا گئی تو میں تمہیں دیکھ رہا تھا کہ تم ہی اس پر رضامندی دینے والے تھے۔ خدا کی قسم اگر میں نے اس سے انکار کر دیا ہوتا تو مجھ پر اس کا کوئی فریضہ واجب نہ ہوتا، اور نہ اللہ مجھ پر اس کے ترک کا گناہ عائد کرتا، اور قسم با خدا اگر میں اس کی طرف بڑھا تو اس صورت میں بھی میں ہی وہ حق پرست ہوں جس کی پیروی کی جانا چاہیے، اور کتاب خدا میرے ساتھ ہے، اور جب سے میرا اس کا ساتھ ہوا ہے میں اس سے الگ نہیں ہوا۔ ہم جنگوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اور قتل ہونے والے وہی تھے جو ایک دوسرے کے باپ بیٹے بھائی اور رشتہ دار ہوتے تھے، لیکن ہر مصیبت اور سختی میں ہمارا ایمان بڑھتا تھا، اور حق کی پیروی اور دین کی اطاعت میں زیادتی ہوتی تھی، اور زخموں کی ٹیسوں پر صبر میں اضافہ ہوتا تھا۔ مگر اب ہم تو ان لوگوں سے تھے جو اسلام کی روح سے ہمارے بھائی کہلاتے ہیں، جنگ کرنا پڑ گئی ہے، چونکہ ان کی وجہ سے اس میں گمراہی، تجزیہ، شبہات اور غلط سلط تاویلات داخل ہو گئے ہیں۔ تو جب ہمیں کوئی ایسا ذریعہ نظر آئے کہ جس سے ممکن ہے اللہ ہماری پریشانیوں کو دور کر دے، اور اس کی وجہ سے ہمارے درمیان جو باقی لگاؤ رہ گیا ہے اس کی طرف بڑھتے ہوئے ایک دوسرے سے قریب ہوں، تو ہم اسی کے خواہش مند رہیں گے، اور کسی دوسری صورت سے جو اس کے خلاف ہو ہاتھ روک لیں گے۔ میری دل سے اللہ اپنے پیارے رسول پیارے حبیب حضور سرکار رحمت للعالمین و خاتم النبیین، اللہ اپنے پیارے رسول پیارے حبیب کے صدقے ہم پر اپنا فضل اور اپنا کرم فرمائے۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ اللہ حافظ۔